نو ٹینشن زندگی چاہتے ہو تو اولیاء میں بننا، اولیاء میں شامل ہونا پڑے گا، اولیاء اللہ کی لسٹ میں اپنے کو آنا پڑے گا۔ اور اولیاء بننے کے لیے اس آیت میں ایک کام بتایا گیا، یا زیادہ سے زیادہ دو، ایک ہی کام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس انسان نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ، دوسرا کام کہنے کے بعد پھر اس پر جمع رہا، ثم استقاموا، جمع رہا، بس وہ ہمارا ولی بن گیا، ہم اس کے ولی بن گئے۔ کتنا آسان کام، ایک مرتبہ ہم کو کہہ دے کیا کہ اللہ ہمارا رب، ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اکیلے میں بھی کبھی یہی کہتے رہو، تسبیح پڑھتے ہو نا، وہ جو تسبیح ہو تو پڑھو، چھوڑ کر کے نہیں، یہ بھی کبھی کہو ربنا اللہ، اور یہ سوچو جو بھی بتا رہا ہوں، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ، ربنا اللہ، اور اس پہ جم جاؤ۔ اگر جم گئے تو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سکون کی ہوا آنے کے لیے تمہارے گھر کی طرف کھڑکیاں کھول دوں گا۔ سکون کی ہوائیں، سکون کی نیند، سکون کا معاشرہ، سکون کی محبتیں، سکون کے رشتہ دار، سکون کے دھندے، سکون کی تجارتیں، سکون کی نوکری، ساری چیزیں پرسکون ملتی رہی۔ ورنہ تو روٹی میں سب کو دیتا ہوں، چاہے کہ ٹینشن کے ساتھ ہوں چاہے کیسے بھی، اس لیے سکون کیسے آئے گا؟ سبق یاد ہوا کیسے آئے گا میرے بھائی؟ کہہ دو ربنا اللہ، لیکن صرف کہنے سے بات نہیں بنتی میرے بھائیوں۔ یہاں بیٹھ کر کے سب نے کہا ہوگا قاضی صاحب کے سامنے، مولانا کے سامنے اور مفتی کے سامنے، میں نے قبول کیا، کہنے سے بات بن جاتی ہے؟ بھائی بابا گاڑی چلتی ہے، قبول کیا کے بعد فوراً لاؤ، مہر 5,555، 11,1111، نہیں سمجھے؟ بولو دینا پڑتا کہ نہیں دینا پڑتا؟ خالی کہنے سے نہیں بات بنتی۔ ہماری پبلک تو یہ بھی نہیں جانتی کہ میں نے قبول کیا کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہا مولانا نے تو ہم نے کہہ دیا، آئیے یہ بھی پہلے سمجھ لیجیے، میں نے قبول کیا، ارے کیا قبول کیا؟ اب وہ جو گھر والی آ رہی ہے اسے سیوٹر لگے تو سیوٹر دینا قبول کیا، مچھر لگے تو مچھردانی دینا قبول کیا، گرمی لگے تو کولر دینا قبول کیا، بھوک لگے تو روٹی دینا قبول کیا، روٹی پہ اور کچھ لگے تو بوٹی دینا قبول کیا، کبھی اس کے گھر جانے کی ضرورت ہوئی تو رکشہ لانا قبول کیا، میں نے قبول کیا، کبھی اس پر کوئی غم چھا جائے، بیچارے کا دل دکھی ہو جائے تو مسکراہٹ اس کے لبوں پہ گھما دینا میں نے قبول کیا۔ کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ اس کا غم کم ہو جائے، کبھی اس کو اس کی اماں کی یاد آ گئی، بہن کی یاد آ گئی، کوئی اور بات ہو گئی تو میں نے اس کو ہنسانا قبول کیا۔ سوچا کبھی اپنے نکاح میں؟ مولانا یونس صاحب سوچا؟ ایسے ہی لے کر آ گیا، پھر سے قبول کر، ہے کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح کہتا ہوں، لیکن جانتے ہیں ہر نکاح میں اتنی خوشیاں نہیں ہوتی۔ ان کا نکاح ہوا، نیا نکاح کسی کا بھی ہوا، گھر والی کہتی ہے مولانا ذرا چوڑی لے آ، دلی جا رہے ہو نا تو کیا لے آ رہا ہوں؟ چوڑی۔ حضرت گئے تو کہتے ہیں اپنی دفعہ تو کیا کہا؟ چوڑی کی ساری دکانیں ابھی بند ہیں، ہڑتال چل رہی۔ دوسری مرتبہ دوسرا بہانہ، تیسری مرتبہ تیسرا بہانہ، بتاؤ یہ رشتہ محبت سے چلے گا، سکون سے چلے گا؟ ارے جب تک حقوق نہ ادا کیے جائیں، جب تک
حقوق نہ ادا کیے جائیں مزے کی زندگی نہیں ملتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھ کو کہتے ہو ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ، رب میرا اللہ، لیکن میرا حق ادا نہیں کرتے، تو وہاں حق ادا نہیں کیا تو وہاں محبت سے گاڑی نہیں چلی، تو تیرے میرے درمیان محبتوں کی بات کیسے چلی؟ کہتے ہو ربنا اللہ اور حرام کھاتے ہو، کہتے ہو ربنا اللہ رشوت لیتے ہو، کہتے ہو ربنا اللہ پالنہار تو اللہ ہے، پروردگار تو اللہ ہے، روزی کا ذمہ دار تو اللہ ہے، اور ادھر ان کا دباتے، ان کا دباتے، ادھر ڈنڈی مارتے، ادھر جھوٹ بول کر کے چالاکیوں مکاریوں عیاریوں سے پیسے جمع کرتے اور کہتے ہیں ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ کھیل تماشا بنا لیا ہے، پکڑنے پہ آؤں گا گردن ناپ کے رکھ دوں گا۔ رشتے نہیں چلتے، تو حق تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے رشتے نہیں چلتے۔ کبھی کبھی ایسی غلطیاں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو ہٹا دیتے ہیں کہ حد کر دیا ہے اس نے ظلم کی، اس شخص کو فرشتوں کو ہٹا دیتے، نمٹنے دو، یہاں تک کہ وہ دھیرے دھیرے کافر ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ربنا اللہ کہنے کے بعد، ربنا اللہ کہنے کے بعد خاموش، ربنا اللہ کہنے کے بعد اب ہم کو آپ کو چاہیے کہ اس کے مقتضا پر عمل کریں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب کو سمجھیں کہ رب کس کو کہے۔